واجدہ پہلے ہی جلی بیٹھی تھی، اس کی تو ازدواجی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ عثمان نے اسے دھوکے دیے تھے، وہ کسی قیمت پر عثمان کو بخشنے پر تیار نہیں تھی۔ پاکستان کی عظمت اور محبت الگ تھی جو ایک الاؤ کی طرح اس کی ذات میں روشن تھی۔ چچا جان، واجدہ نے بڑے تحمل سے کہا، آپ کورٹ مارشل کرنے والوں کو جس انجام تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، لیکن میں آپ کا اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں مانوں گی۔ میں آپ کو صاف بتا دیتی ہوں کہ عثمان کے خلاف یہ الزام غلط نہیں، وہ ہندو لڑکی بھی پکڑی گئی ہے جس کے ساتھ عثمان مجھے اور اپنے بچوں کو دھوکے دے کر عیش و عشرت کرتا رہا ہے۔ ہندوستان سے آئی ہوئی اس لڑکی نے ہماری انٹیلیجنس کو اقبالی بیان دے دیا ہے اور عثمان سے سب پردے اٹھا دیے ہیں۔ عثمان اس ہندو لڑکی کے ساتھ مجھے فریب دیتا رہا ہے، میں اسے معاف کر سکتی ہوں، لیکن عثمان نے پاکستان کے خلاف جو غداری کی ہے اور جو راز ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کے دشمن کو دیے ہیں وہ بھی سامنے آگے ہیں۔ میں پاکستان کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے کسی بڑے چودھری کی بیٹی نہیں کہ پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لو۔ سسر نے غصیلی آواز میں کہا، میں بھی پاکستانی ہوں اور گھر بیٹھا پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو یہ وزیر اور اسمبلیوں کے ممبر میرے مرید ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عثمان کے خلاف گواہی دینے کی جرت نہ کرنا۔ میں گواہی دوں گی۔ واجدہ نے غصے کے جواب میں غصے سے کہا، عثمان میرا خاوند نہیں رہا، وہ کافروں کا دوست ہے اور کافروں کے ہاتھوں ایک اسلامی ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ میں مسلمان کی بیٹی ہوں اور اسلام میرا مذہب ہے۔ اگر آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے تو چھڑانے کے لیے کوئی اور ہیلا کریں۔ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں اس کے خلاف زبان نہیں کھولوں گی۔ میجر عثمان کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دھمکیوں کی زبان میں دو چار اور باتیں کہیں اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ واجدہ نے اسی وقت میجر امتیاز کو فون کیا اور اسے بتایا کہ عثمان کا باپ آیا تھا اور اس نے کیا کہا اور اس کے جواب میں واجدہ نے کیا کہا ہے۔ میجر امتیاز، واجدہ نے پوچھا، کہ آپ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ عثمان کے متعلق یہ باتیں اس کے باپ تک کون پہنچاتا ہے؟ اب یہ معلوم کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، میجر امتیاز نے کہا۔ میجر عثمان کو سرکاری طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی صفائی کا انتظام کر لے۔ اب اس کارروائی کو چھپایا نہیں جا سکتا، نہ اسے چھپایا جائے گا۔ کورٹ مارشل کی ابتدائی کارروائی ہو چکی ہے اور GHQ کے حکم کا انتظار ہے۔ آپ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ واجدہ نے میجر عثمان اور پھر کیپٹن آصف کو بھی فون پر بتایا کہ عثمان کا باپ کیا کہہ گیا ہے۔ دونوں نے واجدہ سے کہا کہ اسے اب بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ عثمان کے بھائی اور باپ مجرمانہ ذہنیت کے چودھری ہیں اور ان کا اثر و رسوخ بڑی دور تک ہے، یہ کسی بھی حد تک مجرمانہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ واجدہ نے یہ بات سنی تو ذرا سی بھی نہ ڈری، نہ اپنے سسر کی دھمکیوں کو اہمیت دی۔ پھر واجدہ نے اپنے بھائیوں کو فون کیا اور انہیں بھی عثمان کے باپ کے متعلق ساری باتیں بتائیں۔ دونوں بھائیوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کوارٹر چھوڑ دے اور ان کے پاس آ جائے، لیکن واجدہ میں کچھ ایسی اخلاقی جرت پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے بھائیوں کا یہ مشورہ نہ مانا اور وہیں رہنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ سچی ہے اور اس کی نیت نیک ہے، اس لیے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واجدہ کے پاس میجر عثمان کا اردلی رہتا تھا۔ میجر عثمان کے کیس کے فیصلے تک اس کا یہ اردلی واجدہ کے پاس رہ سکتا تھا۔ واجدہ صرف دن کو اردلی کو اپنے ساتھ رکھتی تھی اور رات اسے بیرک میں بھیج دیتی تھی۔ اگلے روز واجدہ کے دونوں بھائی اس کے ہاں آ گئے اور اسی سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میجر سمی اور کیپٹن آصف بھی آ گئے اور خاصی دیر واجدہ کے پاس بیٹھے رہے۔ یہ سب لوگ یہ خدشہ محسوس کرتے تھے کہ عثمان کا باپ کوئی اوچی حرکت نہ کر گزرے، لیکن واجدہ اس خطرے کو قبول کرتی ہی نہیں تھی۔ البتہ اس نے عثمان کے باپ کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ ایک روز میجر امتیاز واجدہ کے ہاں آیا اور اسے بتایا کہ کورٹ مارشل کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے اور تمام گواہوں کو راولپنڈی پہنچنے کے لیے اطلاع کر دی گئی ہے۔ میجر امتیاز اسے سرکاری طور پر ہی اطلاع دینے آیا تھا اور اسے کورٹ مارشل کی تاریخ بتائی۔ صغیر اور لوسی کو ان رہائشی کمروں میں رہتے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ISI کی ایک تفتیشی ٹیم دوسرے ملزموں کو تفتیش کی چکی میں پیس رہی تھی۔ مہندر آہوجا تو بڑا ہی مضبوط پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کے رنگ کے کچھ ملزموں نے اپنی سرگرمیوں کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ کسی اور کی نشاندہی نہیں کر رہے تھے۔ آخر دونوں لڑکیاں تفتیش کے مختلف طریقوں کو برداشت نہ کر سکیں اور انہوں نے اقبالی بیان دے دیے۔ انہوں نے تفتیشی ٹیم کے افسروں کو فریب دینے کی اور ان پر اپنا طلسم طاری کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ آخر عورتیں تھیں، ان کی برداشت مردوں جیسی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا، لیکن تفتیشی افسر جو معلومات لینا چاہتے تھے ان کے متعلق وہ کہتی تھی کہ وہ انہیں معلوم نہیں۔ بہرحال تفتیش کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوسی تو صغیر کی ہی ہو کے رہ گئی تھی۔ صغیر نے ویسے والہانہ پن کا اظہار نہ کیا جیسا اظہار لوسی کرتی تھی۔ لوسی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کیس ختم ہونے کے بعد انڈیا نہیں جانا چاہتی تھی۔ صغیر
ایک روز لوسی نے صغیر سے پوچھا، تمہیں کسی لڑکی سے کبھی محبت ہوئی ہے؟ محبت شریف آدمی کیا کرتے ہیں۔ صغیر نے جواب دیا، مجھ جیسے آوارہ گناہگار محبت کا کھیل کھیلا کرتے ہیں۔ یہ کھیل 2 لڑکیوں کے ساتھ کھیلا تھا۔ یہ تمہارے ملک کی فلموں کے اثرات تھے اور میرا کردار انہی فلموں کے سانچے میں ڈل گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس محبت کی بات کر رہی ہو۔ اگر میرے کردار اور میری شخصیت میں اتنی پختگی ہوتی تو میں تمہارے ملک کا ایجنٹ بنتا ہی کیوں؟ تم مجھے کیوں نہیں سمجھتے صغیر؟ لوسی نے جھنجھلا کر کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہی۔ تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم کتنے دنوں سے اتنے قریب رہ رہے ہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ ہم کتنی دیر تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر میرے دل میں میل ہوتی تو میں کبھی کی تمہیں کہہ چکی ہوتی کہ آؤ آج جسمانی تسکین کا نشہ پورا کر لیں۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میرے دل میں وہ محبت پیدا ہو گئی ہے جس کے قصے مشہور ہیں، اور میں جانتی ہوں تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ میں عصمت اور آبرو باختہ لڑکی ہوں۔ کسی کا مجھ پر اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ناگن پر اعتبار کر لیا۔ تم اگر میرے متعلق یہی سوچتے ہو تو بالکل ٹھیک سوچتے ہو، لیکن میری سوچ اور میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں اور صرف تم ہو جو مجھے پاکستان میں رکھ سکتے ہو، اور میں اسی لیے تمہیں محبت کا جھانسا دے رہی ہوں۔ میں نے تمہیں ٹھکرا تو نہیں دیا لوسی، صغیر نے کہا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم بہت سے مردوں کے پاس جا چکی ہو۔ یہ میں اس لیے نہیں سوچتا کہ میں کہاں کا پاک صاف کردار کا آدمی ہوں، تم جیسا ہی ناپاک گناہگار ہوں۔ کیا تمہیں گھر کی کوئی پابندی ہے؟ لوسی نے پوچھا۔ کیا تم اپنی پسند کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھ پر کوئی پابندی نہیں، صغیر نے جواب دیا۔ گھر والے میرے نام پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ کسی بھی لڑکی کے ماں باپ اپنی لڑکی کو میرے ساتھ نہیں بیاہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس کیس سے فارغ ہو کر اپنے گھر جاؤں گا اور اپنے باپ اور ماں کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں واپس ان کے پاس آ گیا ہوں۔ تم بات ادھوری کرتے ہو، لوسی نے کہا۔ صاف کہہ کیوں نہیں دیتے کہ لوسی میں کسی شریف لڑکی کو بیوی بناؤں گا اور تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا اور نہ تم پر اعتبار کر سکتا ہوں۔ تمہیں محبت کا جواب محبت سے ہی دوں گا لوسی، صغیر نے کہا۔ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، البتہ تمہیں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ لوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر یہ آنسو بہہ نکلے۔ صغیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اور اٹھا کر اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا۔ پھر لوسی اس کے مضبوط بازوں میں تھی اور صغیر لوسی کے نرم و نازک اور بڑے ہی دلکش بازوں کی گرفت میں آ گیا تھا، جیسے وہ ایک دوسرے میں تحلیل ہو جانے کی کوشش میں ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صغیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پہلی بار محسوس کیا جیسے اس کی ذات میں ایک تشنگی ہے اور شاید وہ ایک سراب کے تعاقب میں اپنے وجود کو گھسیٹتا چلا رہا ہے اور اب منزل کے قریب کہیں آن گرا ہے۔ تم مجھے اپنے ملک کا دشمن سمجھتے ہو، لوسی نے اچانک اس سے الگ ہو کر کہا۔ تم مجھے ہندو سمجھتے ہو، میرا کوئی ملک نہیں صغیر اور میرا کوئی مذہب نہیں۔ مجھے وہ مذہب دے دو جو میری روح کی تسکین کر دے، مجھے وہ ملک دے دو جو مجھے پناہ میں لے لے، مجھے اپنے وجود میں گم کر دو، مجھے اپنے ملک اور اپنے مذہب پر قربان کر دو۔ لوسی کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ صغیر نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اپنے آنسو روک نہیں سکے گا۔ وہ صغیر مر گیا تھا جو انڈیا کا جاسوس تھا۔ وہ لوسی نزاع کے عالم میں آخری سانسیں لے رہی تھی، جو سمجھتی تھی کہ پتھروں کو بھی موم کر سکتی ہے اور حسن و جوانی ہی اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس مرتی ہوئی لوسی کے وجود سے ایک اور لوسی جنم لے رہی تھی، جس کا کوئی ملک نہیں تھا، کوئی مذہب اور کوئی نام نہیں تھا۔ لوسی کی ذات میں ایک الاؤ بڑک اٹھا تھا اور وہ موم کی طرح پگھل پگھل کر بہہ رہی تھی۔ صغیر نے کچھ ایسا محسوس کیا جیسے وہ اسی آبرو باختہ لڑکی کی تلاش میں گناہوں کی وادی میں آن نکلا تھا اور بھٹکتا ہوا کفر کی جنت میں جا پہنچا تھا۔ مجھے اتنا بھی بے بس نہ سمجھو صغیر، لوسی نے کہا۔ مجھے کھلا چھوڑ دو، دیکھنا میں کس طرح اپنے سامنے آنے والے پہلے ہی آدمی کو اپنا خامد بنا لیتی ہوں۔ اب تمہیں کھلا نہیں چھوڑوں گا لوسی، صغیر نے ایک بار پھر لوسی کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کہا۔ اب تمہیں وہ آزادی نہیں لینے دوں گا کہ جسے چاہو اپنا عارضی خامد بنا لو۔ میں اپنی شخصیت اور اپنا کردار بدل سکتا ہوں تو تمہیں بھی بدل لوں گا۔ سب سے زیادہ مشکل مہم اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، میں شاید خواب دیکھ رہی ہوں، لوسی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ جب سے عثمان کی بیوی واجدہ کو دیکھا ہے، یہ خواہش مجھے پاگل کیے جا رہی ہے کہ میں واجدہ جیسی بیوی بنوں، لیکن میں عثمان نہیں بن سکوں گا لوسی۔ صغیر نے شگفتہ سے لہجے میں یہ کہہ کر کھچاؤ کم کر دیا جو کمرے میں پیدا ہو گیا تھا۔ پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے ذکر پر آ گئے۔ صغیر نے لوسی سے کہا تھا کہ وہ اسے ان دونوں سے ملوائے گا اور پھر لوسی خالدہ کو دیکھے اور سوچے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور اثار کیا ہوتا ہے۔ ایک کام کر سکتے ہو صغیر، لوسی نے التجا کے لہجے میں کہا۔ تم یہ تو جانتے ہوگے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کس طرح کیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے جانتا ہوں،
صغیر نے کہا کسی غیر مسلمان کو تو مسلمان بنا لوں گا، لیکن کسی مسلمان کو مسلمان بنانا میرے لیے ناممکن ہے۔ مذاق میں مت ٹالو صغیر، لوسی نے کہا۔ اتنا میں بھی جانتی ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے مجھے کسی جسمانی تبدیلی کی ضرورت نہیں، نہ ہی میرا رنگ روغن تبدیل کیا جائے گا۔ کچھ پڑھاتے ہوں گے اور دل کی نیت سے قبول کرنا ہوگا کہ میں اب مسلمان ہوں۔ اگر تم میرے ہی ہاتھوں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہو تو میں جو پڑھتا ہوں وہ پڑھتی چلو، صغیر نے کہا۔ صغیر کو ساری نماز آتی تھی اور ایک کلمہ بھی اسے یاد تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا اور لوسی اس کے پیچھے بولتی گئی۔ صغیر کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ اس نے لوسی سے پوری نماز پڑھوائی، پھر کلمہ پڑھوایا اور اسے کہا کہ وہ خلوص دل سے کہے کہ میں اب مسلمان ہوں۔ لوسی نے ایسے ہی کہا، پھر اس سے کہلوایا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتی ہوں۔ لو اب تم مسلمان ہو گئی ہو، صغیر نے کہا۔ اب تمہارا کردار اسلام کے سانچے میں ڈل جانا چاہیے، لیکن یہ تم خود کرو گی۔ جو میں اسلام کے متعلق جانتا ہوں وہ تمہیں بتاتا رہوں گا۔ اگر اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا ہے تو اسلام کے اصولوں کو جان لینا، یہاں کے مسلمانوں کی نقل اور پیروی نہ کرنا۔ اسلام کچھ اور چیز ہے اور یہاں کے مسلمان بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ میں عبادت کرنا چاہتی ہوں، لوسی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اپنی عبادت سمجھاؤ جسے تم نماز کہتے ہو۔ صغیر نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا شروع کر دیا۔ کیا میرا کوئی نام نہیں رکھو گے؟ لوسی نے پوچھا۔ صغیر گہری سوچ میں کھو گیا، پھر یک لخت بیدار ہو کر بولا، تمہارے اسی نام کے حروف باقی رکھوں گا اور ذرا سی رد و بدل کے بعد تمہارا نام جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ ہے سلمہ۔ اچھا نام ہے، لوسی نے کہا۔ میں اپنا نام واجدہ یا وینا رکھنا چاہتی تھی، لیکن سلمہ بھی اچھا نام ہے۔ میجر عثمان کے کورٹ مارشل کی تاریخ آ گئی۔ واجدہ اور اس کے بھائیوں کو 2-3 دنوں بعد راولپنڈی پہنچنا تھا اور کورٹ مارشل کے فیصلے تک وہیں رہنا تھا۔ صغیر اور لوسی کو بھی آخری ہدایات دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے بیان میں کیا کہیں گے اور ان پر جرا کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ واجدہ اپنے بھائیوں کے ساتھ راولپنڈی جانے کو تیار تھی۔ صرف ایک دن باقی تھا۔ اس کا اردلی علل صبح بیرک میں آ جایا کرتا تھا۔ راولپنڈی جانے سے ایک روز پہلے اردلی آیا تو دیکھا کہ واجدہ کے دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں اور واجدہ گھر میں نہیں ہے۔ اردلی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں دونوں بچے جاگ اٹھے اور ماں کو پکارنے لگے، لیکن واجدہ گھر میں تھی ہی نہیں۔ اردلی نے واجدہ کو گھر کے اندر اور باہر بھی جا کر دیکھا، لیکن اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ گھر سے واجدہ کا صبح سویرے ہی غائب ہو جانا اردلی کے لیے حیران کن تھا۔ بچوں کے جاگنے کے وقت تو واجدہ گھر میں موجود رہتی تھی، ویسے بھی وہ زیادہ باہر نکلنے یا باہر زیادہ وقت صرف کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اردلی نے دونوں بچوں کو دودھ دیا، لیکن وہ چیخ چلا رہے تھے اور ماں کو پکار رہے تھے۔ انہوں نے قیامت بپا کر دی تھی۔ جب اور زیادہ وقت گزر گیا اور بچے مسلسل رو رو کے بے حال ہونے لگے تو یوں نظر آتا تھا جیسے یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اردلی نے آخر تنگ آ کر واجدہ کے بھائیوں کو فون کیا اور کہا کہ واجدہ وہاں ہے تو اسے جلدی گھر بھیجیں، بچے رو رہے ہیں۔ اسے وہاں سے جواب ملا کہ واجدہ وہاں نہیں آئی۔ وقت اتنا زیادہ گزر گیا تھا کہ وہاں بھی سب پریشان ہو گئے۔ دونوں بھائی، ان کی بیویوں اور واجدہ کی ماں بھی گاڑی میں بیٹھے اور چھاؤنی واجدہ کے گھر پہنچے۔ واجدہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ بچوں کو عورتوں نے سنبھالا، بہلایا پھسلایا اور دودھ وغیرہ دیا، لیکن پریشانی تو یہ تھی کہ واجدہ گئی کہاں۔ واجدہ کی ماں ساتھ والے کوارٹروں میں گئی اور واجدہ کے متعلق پوچھا۔ ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ واجدہ ان کے ہاں نہیں آئی۔ یہ سب افسروں کے کوارٹر تھے جنہیں بنگلے کہا جاتا ہے۔ ایک اردلی نے بتایا کہ رات 11 بجے کے کچھ بعد وہ اپنے صاحب کے بتائے ہوئے ایک کام سے باہر گیا تھا۔ اس نے واجدہ کے بنگلے کے سامنے کار کھڑی دیکھی تھی اور 2 آدمی واجدہ کو کار میں پچھلی سیٹ پر بٹھا رہے تھے۔ پھر کار چلی گئی تھی۔ کیا واجدہ خود گاڑی میں بیٹھ رہی تھی؟ واجدہ کے بڑے بھائی نے پوچھا۔ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اسے زبردستی بٹھا رہے تھے؟ میں نے اتنی غور سے نہیں دیکھا، اردلی نے جواب دیا۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بیگم صاحبہ کو زبردستی نہیں بٹھایا جا رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں صرف دیکھ کر آنکھیں نہ پھیر لیتا، بلکہ جا کر دیکھتا کہ یہ کون ہیں جو بیگم صاحبہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہیں۔ واجدہ کے بھائی نے اردلی سے یہ بات کچھ سوچ کر پوچھی تھی۔ اسے جو جواب ملا اس سے اس کا شک صحیح نکلا۔ واجدہ ایسی عورت نہیں تھی کہ رات 11 بجے کے بعد بچوں کو سوتا چھوڑ کر 2-3 آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں نکل جاتی۔ بھائی نے پہلے ہی واجدہ سے کہا تھا کہ وہ کوارٹر کو بند کر دے اور گھر آ جائے۔ یہ اس کے سسر کی دھمکیوں کے پیش نظر کہا تھا۔ واجدہ کے سسرال بڑے ہی گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ واجدہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی دلیر اور نڈر سمجھنے لگی تھی۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ واجدہ لاپتہ ہو گئی اور امکان یہی ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کرنے یا کروانے والے واجدہ کے سسرال ہیں، یعنی عثمان کا باپ اور اس کے بھائی۔ واجدہ کے دونوں بھائی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر چلے گئے اور بریگیڈیئر کمانڈر سے ملے۔
उसे वाजदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। ब्रिगेडियर ने उन्हें मशवरा दिया कि वो सिविल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं और उधर मिलिट्री पुलिस को भी वाजदा की तलाश में इस्तेमाल किया जाएगा। वाजदा के दोनों भाई उसी वक्त छावनी के थाने में चले गए और वाजदा की अगवा की रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने उस्मान के बाप और भाइयों पर पुख्ता शक लिखवा दिया और वजह यह बताई कि वाजदा को इसलिए अगवा किया गया है कि वो उस्मान के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट मार्शल में ना जा सके। उन्होंने ये भी थानेदार को बताया कि वाजदा के ससुराल की खासी ज्यादा इराजी नहरी इलाके में है और कहा यही जा सकता है कि वाजदा को वहां ले गए हैं और कहीं छुपा दिया है। थानेदार ने ये सारी बातें लिख ली, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि उसे कोई जल्दी नहीं, ना ही ये कोई इमरजेंसी है। इतने में थानेदार के फोन की घंटी बजी। थानेदार ने रिसीवर उठाया और सुनता रहा, फिर बोला, आप फिक्र न करें सर, मैं उस खातून को जमीन की 7वीं तह के नीचे से भी निकाल लूंगा। आपने इस ब्रिगेडियर की सिफारिश खामखा डाल दी है। थानेदार ने कहा, इस थाने में सिफारिश नहीं चला करती, मेरा जो फर्ज है वो तो मैंने पूरा करना ही है। ये तो हम जानते हैं साहिब। वाजदा के एक भाई ने कहा, हम जानते हैं थाने में सिफारिश नहीं कुछ और चला करता है। हम आपका हक आपको अदा कर देंगे, लेकिन आप फौरी कार्रवाई शुरू कर दें। यहाँ जो भी आता है फौरी कार्रवाई का मुतालिबा करता है। थानेदार ने स्पाट से लहजे में कहा, मैं किस किस वारदात की फौरी कार्रवाई करूंगा? कत्ल के केस हैं, डकैती की वारदातें हैं, चोरी चकारी और अगवा के इतने केस हैं कि आप देखें तो हैरान रह जाएं। आप फिक्र न करें, यहाँ जरा सी भी कोताही नहीं होगी। आप मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और मुझे आपकी इज्जत का पहले ही बहुत ख्याल है। कल आकर मालूम कर लें कि कुछ सुराग मिला है या नहीं। दोनों भाई थाने से ये तासुर लेकर निकले कि ये थानेदार कुछ भी नहीं करेगा और यकीनन उस्मान का बाप इसके साथ पहले ही मुकमुका कर गया है और फिर उन लोगों ने वाजदा को अगवा किया है। भाइयों ने वाजदा के बंगले में आकर ब्रिगेडियर को फोन पर बताया कि थानेदार का रवैया क्या है और उसने किस तरह वारदात की रिपोर्ट गैर संजीदगी से ली है। भाई ने ब्रिगेडियर को यह भी बताया कि वाजदा का ससुर किसी कदर असर और रसूख वाला आदमी है और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उसने अपना असर और रसूख पुलिस पर चलाकर ये वारदात करवाई है। ब्रिगेडियर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो अब थाने ना जाए, बल्कि ब्रिगेडियर अपने किसी ऑफिसर को थानेदार के पीछे डाल देगा। भाई ने ब्रिगेडियर से कहा कि पुलिस अगर फौरन उन लोगों के चक में जाकर छापा मारे तो वाजदा को बरामद किया जा सकता है। ब्रिगेडियर को भी गालिबन अंदाजा नहीं था कि पुलिस की मनमानी की कोई हद नहीं और ये मुल्क पुलिस राज की सख्त गिरफ्त में है। असर और रसूख के साथ साथ वाजदा के ससुराल के यहाँ दौलत का भी कोई हिसाब नहीं था। वाजदा का ससुर पुलिस को अपने रसूख से दबा भी सकता था और पैसे के जोर से खरीद भी सकता था। पुलिस अगर छापा मारती तो ये एक नाकाम छापा होता, क्योंकि थानेदार पहले ही इत्तला भिजवा देता कि वो छापा मारने आ रहा है और वाजदा को वहां से लापता कर दिया जाए। एक इम्कान ये भी था कि इंडिया के जासूसों और तखरीबकारों ने वाजदा को अगवा किया होगा कि वो कोर्ट मार्शल में गवाही देने के लिए ना जा सके। उनके लिए वाजदा कोई इतनी अहम गवाह नहीं थी। वाजदा के बगैर भी उस्मान के खिलाफ इल्जाम आसानी से साबित किया जा सकता था और इसके लिए सगीर और लूसी और एक पाकिस्तानी एजेंट की शहादतें काफी थीं। वाजदा ने तो सिर्फ तस्दीक करनी थी कि उस्मान और लूसी के आपस में ताल्लुकात थे और वो सिंध के इलाके में अगवा हुए तो लूसी ने उन्हें रिहाई दिलवाई थी। फिर भी वाजदा अगवा हुई थी और ये पुलिस का फर्ज था कि उसे बरामद करवाए और पुलिस को जो वाज़े इशारे दिए गए थे उन पर अमल करे। ब्रिगेडियर ने टेलीफोन पर और वाजदा के भाइयों ने थाने में जुबानी थानेदार को बताया था कि वाजदा की अगवा की वजह और इसका पस मंजर क्या है। थानेदार को बताया गया कि हिंदुस्तान का बड़ा ही खतरनाक गिरोह पकड़ा गया है जिसने पाकिस्तान में जासूसी और तखरीबकारी और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातें की हैं। वाजदा इस केस में एक गवाह थी, इसलिए उसे गायब कर दिया गया है और अगर वाजदा को अगवा करने वाले पकड़े ना गए तो वो दूसरे गवाहों को भी गायब कर देंगे। फिर मुल्क के इन खतरनाक दुश्मनों को सजा दिलवाना मुमकिन नहीं रहेगा। मगर थानेदार को जितना प्यार अपनी थानेदारी और पैसे के साथ था इतना पाकिस्तान के साथ नहीं था। इस तरह ये एक ही नहीं, न जाने कितने थानेदार अगर बराह रास्त नहीं तो वो मुल्क के दुश्मन अनासर और दुश्मन के जासूसों और तखरीबकारों के लिए जमीन हमवार कर रहे थे। वाजदा के दोनों भाई रावलपिंडी चले गए और ISI के डायरेक्टर जनरल को बताया कि वाजदा अगवा हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि मेजर उस्मान का बाप वाजदा को गवाही देने से रोक रहा था और वाजदा ने इनकार किया तो उसे धमकियां देकर चला गया था। शक नहीं बल्कि यकीन ये है कि वाजदा को उसी ने अगवा करवाया है। मेजर जनरल को ये भी बताया गया कि मुतालिका थानेदार का रवैया क्या है और किस तरह वो गैर संजीदगी से बात करता था। मिसेज उस्मान की गवाही हमारे लिए कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखती, मेजर जनरल ने कहा, लेकिन इसे इस वजह से अगवा करना कि वो गवाही ना दे सके हमारे लिए बड़ा ही संगीन मामला है। मैं इस सिलसिले में अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करूंगा और आपकी बहन को बरामद करवा लूंगा। मेजर जनरल ने वाजदा के भाइयों को रुखसत कर दिया और वफाकी वजीर दाखिला को फोन किया
اس نے اس وزیر کو یہ ساری بات اور رودات سنائی اور کہا کہ لاہور چھاؤنی کی پولیس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس خاتون کی برآمدگی میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرے۔ وزیر داخلہ نے میجر جنرل کو یقین دلایا کہ وہ ابھی حکم دیتا ہے اور یہ خاتون کل تک برآمد ہو جائے گی۔ وزیر داخلہ نے بالکل اسی طرح یقین دلایا تھا جس طرح وزیر تقریریں کیا کرتے ہیں اور اخباری بیان جاری کرتے ہیں۔ اسے تو معلوم ہوگا ہی، لیکن میجر جنرل کو شاید معلوم نہیں تھا کہ حکم کتنی ہی اوپر سے کیوں نہ آئے، تھانے میں جا کر یہ حکم کھوکھلے الفاظ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس تھانے دار کو معلوم تھا کہ اس نے اس حکم پر کس طرح عمل درآمد کرنا ہے اور کیا تحریری رپورٹ دینی ہے۔ میجر عثمان کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا۔ پہلے روز اسے الزامات پڑھ کر سنائے گئے اور اس نے یہ الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں ملزم کو ایک تو فوجی وکیل ملتا ہے جو فوجی افسر ہی ہوتا ہے۔ عثمان کے باپ نے اس فوجی وکیل کے ساتھ ایک تجربہ کار سویلین ایڈوکیٹ کی خدمات بھی حاصل کر لی تھی۔ پہلے روز الزامات پر اس ایڈوکیٹ نے الزامات کی تردید میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے جو سب کے سب مسترد کر دیے گئے۔ اس کے بعد روز بروز کارروائی شروع ہو گئی۔ لوسی نے بڑی خود اعتمادی اور صداقت سے اپنا بیان دیا۔ ایڈوکیٹ نے اس پر جرح کی جو اس قدر طول پکڑ گئی کہ باقی تمام دن اسی جرح میں گزر گیا۔ لوسی کو چکر آنے لگے تھے لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ صرف لوسی کی گواہی ہی عثمان کو سزا دلوانے کے لیے کافی تھی، لیکن تمام گواہوں کو پیش کرنا ضروری تھا۔ 3-4 دن گزر گئے۔ صغیر کی گواہی اور صفائی وکیل کی جرح میں 2 دن گزر گئے۔ ایک روز وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے ISI کے ڈائریکٹر جنرل کو بذریعہ فون اطلاع ملی کہ لاہور پولیس نے نہری علاقے میں جا کر فلاں چک میں چھاپہ مارا ہے اور گھر گھر کی تلاشی لی ہے، لیکن مغویہ برآمد نہیں ہو سکی اور پولیس نے اپنے مخبروں کے ذریعے یقین کر لیا ہے کہ مغویہ کو وہاں لے جایا ہی نہیں گیا۔ ISI کے میجر جنرل کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ چھاپہ کس طرح مارا گیا اور مارا بھی گیا ہے یا نہیں۔ بہرحال لاہور سے تحریری رپورٹ آئی تھی کہ مغویہ متعلقہ چک میں لے جائی ہی نہیں گئی اور اس کی تلاش اور تفتیش جاری ہے۔ واجدہ اسی چک کے ایک مکان میں تھی۔ کچا سا یہ مکان چک کے باہر کی طرف تھا جہاں آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ یہ عثمان کے خاندان کے مزاروں میں سے ایک کا گھر تھا، یہیں اس خاندان کے مربع تھے۔ واجدہ اس چک سے اور اس اتنی وسیع و عریض اراضی سے اچھی طرح واقف تھی۔ بارہا یہاں آئی تھی اور یہ جگہ اسے بہت ہی اچھی لگا کرتی تھی۔ واجدہ کو رات کے وقت اغوا کیا گیا اور رات ہی رات اس چک میں پہنچا دیا گیا تھا۔